بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، پوسٹ نمبر 134۔ سوال نمبر 1864 ہے، مشہور شاعر منیر نیازی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے اور یہ کب شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ منیر نیازی کا پہلا شعری مجموعہ تیز ہوا اور تنہا پھول ہے، جو کہ 1959 میں لاہور سے شائع ہوا۔ سوال نمبر 1865 ہے، تیز ہوا اور تنہا پھول جیسی علامات سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ تیز ہوا سے مراد سماجی زندگی کی ہولناکی ہے، اور تنہا پھول سے مراد شاعر کی تنہا زندگی یا شاعر کی زندگی ہے۔ سوال نمبر 1866 ہے، منیر نیازی کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جس کا انتساب خدا کے نام ہے؟ تو منیر نیازی کا وہ شعری مجموعہ جس کا انتساب خدا کے نام ہے وہ تیز ہوا اور تنہا پھول ہے۔ اس انتساب کے نیچے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ آیت مبارکہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال نمبر 1868 ہے، سہمائی مجلہ اقبال لاہور سے کب شائع کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سہمائی مجلہ اقبال لاہور سے 1952 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 1869 ہے، وہ کون سا ادبی مجلہ ہے جو ہر سال اپریل میں اقبال نمبر شائع کرتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یوں تو بہت سے رسائل ہر سال اقبال نمبر کا اجرا کرتے ہیں، لیکن ایک ادبی مجلہ اقدام تھا جو ہر سال اپریل میں اقبال نمبر شائع کرتا ہے۔ سوال نمبر 1870 ہے، انگریزی لفظ کرٹیسزم کس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ انگریزی لفظ کرٹیسزم یونانی لفظ کرائٹ سے ماخوذ ہے، KRITES، کرائٹس سے۔ سوال نمبر ہے 8771، مشہور تنقیدی کتاب عیارستان کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اشتر و سوزن اور عیارستان جیسے مقالات تنقیدی اور تحقیقی مقالات کا مجموعہ قاضی عبدالودود کا ہے۔ تو عیارستان کے مصنف قاضی عبدالودود ہیں۔ سوال نمبر 1872 ہے، ایک مشہور کتاب ہے جو کہ سلیبس میں بھی شامل ہے کہ ادبی تحقیق کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ادبی تحقیق کے مصنف ڈاکٹر جمیل جالبی ہیں۔ سوال نمبر 1873 ہے کہ نواب مرزا شوق کی بدنام زمانہ مثنوی زہر عشق کا وہ مرکزی کردار بتائیے جو کہ زندگی کی ناپائیداری پر گفتگو کرتا ہے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مثنوی زہر عشق کا زنانہ کردار
جو کہ دختر سوداگر ہوتی ہے، وہ زندگی کی ناپائیداری پر صوفیانہ گفتگو کرتا ہے۔ سوال نمبر 1874 ہے، ترجمہ اور خاکہ کس زبان کے لفظ ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے اور خاکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 1875 ہے، سکندر لودھی کے عہد کا مشہور شاعر کون ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سکندر لودھی کے عہد کے مشہور شاعر کبیر داس ہیں۔ سوال نمبر 1876 ہے، بتائیے یہ مشہور زمانہ شعر کس شاعر کا ہے؟ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ تو یہ مشہور زمانہ شعر میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، افتخار عارف کا شعر ہے۔